کو بجا لا سکے۔ ہم گڈ شیپرڈ چینل کے لیے تیری خاص برکت کو چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ چینل تجھ میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے اور تیرا سدا ہاتھ اس پر بڑا رہے خداوند، اور ہم سب کو یہ گانگت کا روح دے تاکہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے روئے زمین پر کونے کونے تک پہنچانے والے ٹھہریں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین آمین۔ آئے ناظرین، خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ہم تلاوت سنتے ہیں پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت خدا کے کلام میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت سنیں گے۔ اور خدا کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا دریا کے اس پار کرتے تھے، یا موریوں کے دیوتا ہوں جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ خدا کے پاک کلام پڑھے، سنے سمجھنے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے۔ یاد رکھیں کہ پرستش لفظ جو ہے، ہر وہ کام جس سے آپ خدا کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ پرستش ہے۔ اور خدا کا بندہ یشوع یہ کہتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند ہی کی پرستش کریں گے۔ خدا چاہتا ہے کہ خاندانوں کے اندر خدا کو موقع دیا جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ خاندان اس کی حضوری میں رہیں اور مل کر خدا کے نام کی جو ہے وہ پرستش کریں۔ سو ہمارے مہمان جو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ پاسٹر جی آپ ہمارے ناظرین کو اپنا تعارف کروائیں۔ میرا نام پاسٹر جیمز ہے اور میرا تعلق فاطمہ ولا جیزس پینتیکاسٹل چرچ سے ہے، اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا تاکہ ہم سب مل کر انجیل مقدس کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والے ٹھہرے۔ جی زبردست، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر صاحب۔ اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گی۔ جی سسٹر جی، آپ ویوز کو اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرا نام نسرین ہے اور ہم جیزس پینتیکوسٹل چرچ کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ خدا کا شکر، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بڑا اچھا تعارف رہا، آپ نے سنا ناظرین، خدا کے خادم نے بھی اپنا نام بتایا اور خدا کی خادمہ نے بھی۔ اور پاسٹر جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ میں خداوند سے بہت دور تھا۔ میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ کام سے میں بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں، کام کرنے کی محنت کے سبب سے، اور اسی غرض سے میں ایک آرمی میں جاب کرتا تھا۔ اس کے بعد میں کالج اپنا رن کرتا تھا، انٹرنیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر، تو شام کو وہاں بیٹھتا تھا ایز اے پرنسپل۔ تو بہت سارے ٹیچرز میں نے رکھے ہوئے تھے، لیکن اسی اثناء میں خدا نے مجھے پکڑا اور اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے چل۔ تو ایک میٹنگ خدا ہمیشہ جب بھی پکڑتا ہے تو کسی نہ کسی وسیلہ کو استعمال کرتا ہے۔ تو ایک خادم ہے پاسٹر فیاض، جن کی اب اس دنیا میں سے کوچ کر گئے ہیں، تو انہوں نے اپنی میٹنگ میں کسی کے تھرو مجھے بلوایا۔ میں کبھی کسی پاسٹر کی میٹنگ میں نہیں جاتا تھا، نہ کسی چرچ جاتا تھا۔ تو اسی میٹنگ میں جب میں گیا تو اس خادم نے مجھے نبوتی طور پر کہا کہ یہاں ایک شخص ہے جسے خدا بہت پیار کرتا ہے، اسے خدا اپنی خدمت کے لیے چن رہا ہے۔ تو سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہو گئے، اور میں گھٹنوں کے بیچ میں سر دے کر بیٹھا تھا اس میٹنگ میں، اور جب کوئی بھی نہیں اٹھا تو میں نے کہا میں دیکھو سے کس کو خدا نے چنا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کو خدا نے چنا ہے، آپ سامنے آ جائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں۔ تو میں بہت گھبرا گیا کہ مجھے تو دعا بھی نہیں کرنی آتی۔ تو میں نے جلدی سے اس کے کان میں کہا کہ پاسا مجھے نہیں پتا دعا کیسے کرتے ہیں، تو آپ فلاں شخص کو کہیں کیونکہ وہ بڑا اچھا دعا کر لیتا ہے۔ تو اس نے کہا خدا نے مجھے آپ کے لیے کہا، اس کے لیے نہیں کہا۔ خدا نے مجھے آپ کے لیے کہا، خدا نے آپ کو چنا، اس کو نہیں چنا۔ تو میں اور ڈر گیا۔ میں نے کہا میں نے تو کان میں کہا تھا، خفیہ کہا تھا، لیکن اس نے سب پر ظاہر کر دیا پاس صاحب نے۔ تو میں نے بڑے کھڑے ہو کر بڑی ہمت کے ساتھ، ٹانگیں میری کانپ رہی تھی، ہاتھ بھی کانپ رہے تھے، میں نے دعا شروع کی اور خدا کی شکر گزاری کی، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے الفاظ مجھے آئے۔ اور اس کے بعد پھر اس میٹنگ کے اینڈ پہ
میں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے کسی میٹنگ میں نہیں جانا، کیونکہ یہ تو سب کے سامنے شرمندہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ کو خدا نے چنا ہے۔ لیکن اس رات بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ ساری رات میں سو نہیں سکا۔ میں گھر آیا اور فرشتے جیسے مجھے اٹھا کر دوسرے فرشتے کو دیتا تھا، پھر دوسرا اٹھا کر تیسرے کو، اور ساری رات اس طرح فرشتے مجھے اٹھا کر پھرتے رہے اور میں ساری رات نہیں سو سکا۔ تو میں نے کہا کہ آج تو میری بڑی طبیعت خراب ہے، آج میں آفس میں بھی نہیں کام کر پاؤں گا۔ تو میں نے مسز کو کہا کہ پانی گرم کریں، میں نہا کے جاؤں گا، آج تو مجھے نیند آئے گی آفس میں بھی۔ تو جب میں آفس پہنچا تو مجھے گیٹ پر ایک شخص نے پہلے مجھے کہا کہ آپ کے چہرے پر بڑا نور ہے، آج خیریت تو ہے؟ تو میں نے کہا یار میرے چہرے پر نور ہے، میں تو ساری رات سو نہیں سکا، میری تو طبیعت بہت ہے۔ میں نے کہا آپ مجھ سے مذاق نہ کریں۔ کہتا نہیں ریئلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر آگے گیا تو میں نے ایک اور شخص نے مجھے کہا کہ بھائی جیمز آپ کے چہرے پر بڑی آج رونق ہے، بڑا نور ہے۔ تو میں اس کو بھی میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میرے چہرے پہ نور نہیں ہے، میں تھکا ہوا ہوں اور میں ریسٹ لیس ہوں، اس وجہ سے تھکا ہوا نظر آ رہا ہوں۔ کہتا نہیں آپ کے چہرے پہ بڑی خوشحالی ہے، بڑی برکت ہے۔ تو پھر ایک اور شخص نے جب مجھے کہا تو پھر میں نے کہا کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ پھر میں نے اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کیا کہ کل رات کو میں کہاں گیا اور کیسے میرے ساتھ ہوا۔ اس واقعہ کو میں نے واچ کرنا شروع کیا اور مجھے پتہ چلا کہ میں اس میٹنگ میں گیا تھا۔ پھر دوسرے دن جب میں انکار کر کے آیا کہ میں نے نہیں اس میٹنگ میں دوسرے دن جانا، لیکن دوسرا دن جب آیا تو پھر میں نے کہا کہ بچوں کو کہا کہ میٹنگ پہ جانا ہے، ریڈی ہو جائیں۔ اور پھر ہر روز وہ 14 دن 15 دن ادھر رہے اور ہر روز مجھے جیسے کوئی پکڑ کر کے لے کر جاتا ہے کہ چلو اس میٹنگ پہ۔ مجھے بے چینی شروع ہو جاتی جو ہی میٹنگ کا ٹائم شروع ہوتا تھا کہ چلو جلدی کرو۔ تو میں بچوں کو لے کے جاتا رہا اور خدا ہر روز مجھ سے کلام کرتا تھا، خدا ہر روز مجھے رویا میں دکھائی دیتا تھا، خدا ہر روز رویا میں مجھ سے بات چیت کرتا تھا۔ اور خدا نے بڑی برکت دینی شروع کی اور خدا نے مجھے دکھایا کہ میں تجھے کون کون سی برکتیں دے رہا ہوں۔ آمین۔ اس نے کہا اس کالج کو چھوڑ دے، اس باقی کاموں کو چھوڑ دے، لیکن تو میرے پیچھے چل۔ مجھے ابلیس نے کہا کہ یار تو 5 سے 50 ہزار روپے یہاں سے کالج سے کماتا ہے مہینے کا، تو یہ تیرے چلے جائیں گے، تو ویسے بھی بات کر سکتا ہے۔ لیکن خدا نے مجھے کہا کہ ببر کے بچے تو بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، لیکن میرے طالب کبھی کسی چیز کے محتاج نہیں ہو سکتے۔ تو میں نے وہیں سب کچھ چھوڑ دیا۔ میرا بڑا لاس ہوا، اس وقت 3 لاکھ کا میرا لاس ہوا۔ میں نے سب کچھ چھوڑا، سامان بھی چھوڑا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی بلڈنگ سنبھالیں، میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے خداوند کے پیچھے چلا اور خدا نے مجھے اس سے کہیں بڑھ کر برکت دی، اور خدا نے مجھے ایسی برکتیں دی کہ مجھے سنبھالی نہیں جا رہی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ جیسے حقیر، نکمے اور بے وجود انسان کو چنا تاکہ میں اس کی قدرت کو ظاہر کرنے والا ٹھہروں۔ اور ہم سب مل کر اسی طرح سے خداوند کے کام کا حصہ ہیں، ہم سب نے مل کر خدا کی خدمت کرنی ہے۔ صاحب آپ نے کب یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا؟ آپ کو کوئی یاد ہے کہ آپ نے کب پانی کا بپتسمہ لیا؟ 2005 میں نے پانی کا بپتسمہ لیا اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور میں اس خادم کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کو بپتسمہ دینے کا، آپ کسی پینتیکوستل خادم سے بپتسمہ لے لیں۔ تو میں نے بپتسمہ لیا اور پھر ہم دونوں نے، میاں بیوی نے، ایک ہی دن میں یسوع کو قبول کیا اور ایک ہی دن میں بپتسمہ لیا۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند کے خادم نے یہ زبردست گواہی جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھی کہ ان کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم تھا، اچھی سیلری ان کو مل رہی تھی، لیکن تو بھی انہوں نے خدا کی خاطر وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور اس کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی ان چیزوں کو۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ میں اس وقت یہ چیز سوچ رہی تھی کہ جب یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چنا، جو بے شک وہ محصول لینے والے تھے یا مچھلیاں پکڑنے والے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح نے ان کو بلایا اپنی طرف تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے ایون دن اپنے گھر کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو مچھلیاں ہیں یہی ان کا مطلب ان کے روزگار تھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے گھر کو چلا سکتے ہیں، گھر کو سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ سب کچھ مسیح کی خاطر چھوڑ دیا۔ اس وقت ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے کہ انہوں نے بھی سب کچھ جو ہے وہ خدا کی خاطر چھوڑ دیا اور خدا کی راہ پر چل پڑے۔ ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے۔ جی سسٹر جی، آپ نے کب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا؟ میں نے خداوند یسوع مسیح کو آج سے 25 سال پہلے میں نے قبول کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بیٹی 5 سال بعد پیدا ہوئی
اور وہ بہت بیمار تھی. میں نے دعا کی خداوند سے، رو رو کے دعا کی. میں نے کہا خداوند 5 سال کے بعد دی ہے تو اس کو زندگی دے. اور ایک کہانی میرے ذہن میں چلتی رہتی تھی حنا کی، کہ خداوند نے اس کو کیسے بیٹا دیا اور اس نے کیسے خداوند کو لٹا دیا. میں نے بھی خداوند کے ساتھ وعدہ کیا، خداوند اس کو زندگی دے، تندرستی دے، اور میں تجھے دے دوں گی. اور خداوند کا شکر ہے کہ آج وہ خداوند کے لیے ہے. وہ پرستش بھی کرتی ہے اور ایم ڈی بھی اس نے کمپلیٹ کر لیا. اور چرچ کے جتنے بھی کام ہیں اس کے پاپا نہ ہو تو وہ سنبھال لیتی ہے. خداوند کا شکر ہے کہ جس طرح میں نے خداوند سے مانگا اور خداوند نے مجھے دیا کہ مجھے ایسی بیٹی دے کے جو تیری خدمت کر سکے، اور خداوند نے ایسا ہی کیا. اور اس واقعے نے میری زندگی میں بہت بہت، میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے مجھے بہت برکت دی ہے. اس کے وسیلہ سے، بیٹی کے وسیلہ سے میں اندازہ نہیں کر سکتی کہ خدا نے مجھے اتنی برکت دی ہے کہ میں اس کو سمیٹ نہیں سکتی. اتنی بڑی کلیسیا، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم خدمت میں آئیں گے، لیکن یہ خداوند کا پلان تھا اور خداوند کی یہ مرضی تھی کہ میں نہ میرے خاندان میں کوئی خدمت میں آئے. میرے بعد میری چھوٹی سسٹر آئی ہے، لیکن پہلے میں تھی. اور خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم دونوں مل کے، بچے بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، ہم سب مل کے ہم خداوند کی جو ہے نا وہ خدمت کرتے ہیں. خداوند کا ہم شکر. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کپل کی جو ہے شخصی گواہیوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اور ان کا تعارف بھی آپ لوگوں نے سنا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس پروگرام کو آخر تک دیکھیں اور برکت کو ریسیو کریں. آمین. پریز دا لارڈ. جی ناظرین، بڑی بابرکت باتیں ہو رہی ہیں اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر جی اور بہن آپ کے لیے، اچھی گواہی کے لیے. لیکن میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، اور جسے وہ چنتا ہے اسے وہ بھیجتا بھی ہے، اور اس کے وسیلہ سے وہ اپنا جلال بھی ظاہر کرتا ہے. اور جیسے سسٹر جی آپ بتا رہے تھے کہ میرے دل میں حنا کی بات جو تھی وہ بڑی بار بار میرے دل میں آتا تھا. اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ واقعی جب آپ اپنا دل خدا کی ذریعے میں ڈیلتے ہیں تو پھر خدا آپ کے دل کی مراد جو ہے اس کو پورا بھی کرتا ہے. ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے تو ضرور حنا کی طرح اپنا دل خدا کی ذریعے میں ڈیلیں. خدا آپ کو بلیس کرے گا، خدا آپ کی گود جو ہے اس کو بھرے گا اور اپنا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر کرے گا. اور مجھے اس بات سے بڑی برکت ملی کہ خدا کی بندی نے بھی بالکل ویسا ہی ٹھہرایا جس طرح سے حنا نے اپنے دل میں ٹھہرایا تھا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حنا نے جب اپنے بیٹے کا دودھ چھڑایا اور اس کے بعد وہ ایلی کاہن کو خدا کے حضور اپنے بیٹے کو پیش کر دیتی ہے. اور میں اس بات سے بڑا میرا دل خوش ہوا سسٹر جی بات سن کے کہ ویسے ہی میں نے بھی خدا کے ذریعے میں یہ دعا کی کہ خداوند میری بیٹی جو ہے وہ تیرے لیے ہے، تو اسے اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ میں اس کو پیش کروں گی اور تو اسے استعمال کرنا. اور میں ناظرین یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا پروگرام مسیحی گرانا ہے، جب آپ اپنے خاندان میں مسیح کو لے لیں گے تو پھر آپ مسیحی بن جائیں گے. اس لیے ضرور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیا کریں اور اپنا آپ جو ہے وہ خدا کی ذریعے میں پیش کیا کریں. پاسٹر جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کب سے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں؟ میں نے جو ہی بپتسمہ لیا اس کے ساتھ ہی خدا نے مجھے خدمت کا توڑا دیا، اور خدا نے مجھے خاص طور پر شفا کی نعمت دی. اور یہ میں پورے پاکستان میں بہت بڑے بڑے کروسر کر کے آیا ہوں، سکھر میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور شیخ پورہ میں بہت زیادہ کروسر کیے ہیں. اور خدا نے بہت سارے لوگوں کو میرے وسیلہ سے شفا کا توڑا دیا ہے، شفا کی نعمت دی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو شفا بھی دی ہے. تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہم سب نے مل کر خدا کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. جیسے یسوع مسیح نے اپنی منادی کی اور دنیا کو اپنے پیچھے لگا لیا معجزات کے وسیلہ سے. ہم جانتے ہیں کہ خدا معجزات کا خدا ہے، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. اس نے کہا کہ تم مجھ سے بھی بڑے بڑے معجزے کرو گے، کام کرو گے. تو ہمیں ایسے کام کرنے ہیں جو خداوند کی نظر میں بھلے اور پسندیدہ ہیں، اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو صرف کرنا ہے. جی بڑی خوبصورت گفتگو جا رہی ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس اچھی گواہی کے لیے.
اچھی باتوں کے لیے، بابرکت باتوں کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ سوالات کا بڑا خوبصورت سلسلہ جا رہا ہے، مگر ابھی وقت ہوا ہے بریک کا، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بڑا خوبصورت سوالات کا سلسلہ جا رہا تھا۔ ابھی ہم سسٹر جی سے جانیں گے۔ جی سسٹر جی، آپ ویوز کو بتائیں کہ آپ نے اپنی ازدواجی زندگی کا آغاز کب کیا؟ ہم نے اپنی ازواجی زندگی کا آغاز 1991 میں کیا تھا۔ جی زبردست۔ جی پریز دی لارڈ، اور خداوند کی شکر گزاری ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، اور ہم خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں کہ خدا نے اس خوبصورت کپل کو جوڑا، اور آج 27 سال ہو گئے ہیں، 27 سال ہو گئے ہیں شادی کو، اور خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے ان کو سنبھالا ہے اور اپنی پناہ میں رکھا۔ اور سب سے بڑھ کر جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ چونکہ پاسٹر جی ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گھرانہ ہے، تو ہم مسیحی خاندان کے تعلق سے جو ہے وہ ابھی بات چیت کریں گے، لیکن ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی خدا کے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں اور خدا کی وہ خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک بابرکت بات ہے۔ تو پاسٹر جی آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ لڑائی جھگڑے صرف لڑائی جھگڑے ہی نہیں رہتے بلکہ طلاق تک جو ہے وہ نوبت چلی جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے خاندان بالکل جو ہے وہ میں ایک طرح سے کہوں گا کہ برباد ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ کیوں خاندانوں کی یا میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ لڑائی ہوتی ہے؟ اصل میں اس کی اصل وجہ تو یہی ہے کہ خداوند میں نہ ہونا۔ خداوند میں نہ آنا۔ ٹھیک ہے، جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں تو خدا ہمارے ہر مسئلے کو حل کرتا ہے، بے شک۔ اور جب ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہوتی تو پھر ہم ایسے مصیبتوں، ایسی پریشانیوں میں پڑ جاتے ہیں، ایسی لعنتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو جب تک ہم خداوند میں مل کر نہیں چلتے، پورا گھرانہ نہیں مل کر چلتے، تب تک ہم کبھی بھی کامیابی اور کامرانی کی طرف نہیں جا سکتے۔ اور یہی ایک وجہ ہے گھروں میں مصیبتیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، یہاں تک کہ بچوں میں بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل ایسے ہی۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم خداوند میں جب آ جاتے ہیں تو پھر خدا ہم کو ہر ایک مصیبت، پریشانی اور ہر ایک ابلیس کے حملے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنی پاک پروٹیکشن میں لے لیتا ہے۔ ہمیں خداوند میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جن گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ خادموں کی بھی طلاقیں ہوتی ہیں۔ ایسے ہی۔ یعنی یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم خادم ہوتے ہوئے ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر
ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, کلیسیا میں دیکھتے ہیں, جس نے طلاق دے دی تو پھر خادم بھی اسی لائن پر چل پڑتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خادموں کے اندر روحانیت نہیں ہے, روحانی گھرانہ نہیں بنتا. جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں, دل و جان سے ایمان لاتے ہیں, تو پھر ہم خدا کے ذریعے سے نجات حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم خدا کی ذریعے سے برکت پاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر پاسٹر جی یہ بھی بات ہے کہ جب خدا ہی ہماری زندگیوں کے اندر نہیں, جیسے آپ نے یہ بات کی کہ خدا کے بغیر جو ہے پھر لڑائی جھگڑے ہی ہے, ٹھیک ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلا خاندان جو ہے وہ خدا نے بنایا, تخلیق کیا, ٹھیک ہے, اور خدا نے ان کو یہ بات بھی کہی کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا رہے گا. لیکن میں بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ سب سے جو بڑی بات ہے کہ اگر آپ کی خاندان میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے اندر خوف خدا ہے, وہ خدا سے پیار کرنے والے ہیں, انہوں نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہوا ہے, کلام کو, خدا کو اول درجہ دیتے ہیں, تو پھر ان کے اندر لڑائی جھگڑے جو ہے وہ نہیں پیدا ہوں گے. آپ کیا اس بارے میں کہنا چاہتے ہیں؟ جی, میں پاسٹر صاحب کی بات کے ساتھ ہی ٹیلی کروں گی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے خاندانوں میں خدا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیفینیٹلی جب ہمارے گھرانوں میں خدا نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارے گھرانے جو ہیں مسیحی گھرانے نہیں ہوں گے, بابرکت گھرانے نہیں ہوں گے, لڑائیاں جھگڑے ہمارے گھرانوں میں ہوں گے. ایون دین جو بچے ہیں ان کی بھی لڑائیاں جھگڑے, مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی کاپی کرتے ہیں بچے. جب میاں بیوی ڈیفینیٹلی آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے بھی ان کی کاپی کر رہے ہیں, وہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں. تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس اچھی باتوں کے لیے کہ ہماری زندگی میں خدا کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب ہمارے گھرانوں میں, ہماری زندگیوں میں خدا ہوگا تو ڈیفینیٹلی ہمارے گھرانوں میں کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, یا ہمارے گھرانوں میں جو ہے وہ اتفاق ہوگا, یونٹی ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم سسٹر جی آپ سے بھی جانیں گے کہ آپ ویورز کو بتائیں کہ یہ جو آج کل خاندانوں میں میاں بیوی میں ڈائیورس ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, علیحدگی ہو جاتی ہے, تو اس کے پیچھے آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے میں خادم کی بات سے ایگری کروں گی کہ جب تک ہمارے گھرانوں میں خدا نہیں ہوتا تو ہم لڑائی جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں. اور کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں ہمارے خاندانوں میں جو میاں بیوی کو جدا کر دیتے ہیں. ایسی لڑائی جہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ برداشت. ٹھیک ہے. اور خداوند میں دیکھیں, جب خداوند یسوع مسیح زمینی خدمت میں تھے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا؟ بہت کچھ ہوا. انہوں نے ہماری خاطر بہت کچھ برداشت کیا. تو خداوند نے برداشت کیا اور ہمیں بھی ایک دوسرے کی برداشت کرنی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خداوند جو ہے نا وہ ہمیں برداشت کی روح دے, اور ہم جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں, اپنے خاندانوں میں رکھتے ہیں, تو پھر ان کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق جو ہے وہ چلے. اور جیسے کلام میں لکھا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے انسان جدا نہ کرے. بھائی صاحب نے بھی اس کو کوٹ کیا. میں بھی یہی کہوں گی کہ ہم ایک دوسرے کو توڑے نہیں, مسیح میں جوڑے رکھے. میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم مسیح میں ایک خاندان کے ایک جوڑے کو جوڑیں گے تو وہ کبھی طلاق تک نوبت نہیں پہنچے. میرے دل میں خدا نے بات ڈالی ہے کہ جیسے خدا نے محبت کا آغاز بنی انسان کو بنانے سے کیا, جس طرح خدا نے آدم کو بنایا اسی طرح ہوا کو بھی بنا سکتا تھا. لیکن خدا نے کیوں آدم کی پسلی کو لیا؟ تاکہ ان کے اندر یہ گانکت ہو, محبت ہو. خدا کو محبت پسند ہے اور خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے اس دھرتی پر محبت کو ظاہر کیا. تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہنا ہے, نہ صرف میاں بھی بلکہ خاندانوں کو اور مسیح گھرانوں کو آپس میں محبت میں رہنا ہے, تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال جانے ملے اور ہم یہ جانیں کہ یسوع مسیح ہمارے اندر ہے. جب یسوع مسیح ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہمارے اندر محبت ہوگی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سسٹر جی نے جو بات کی کہ ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے میاں بیوی کے اندر, تو میں اس چیز کے ساتھ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میاں بیوی جو ہے وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. ٹھیک ہے,
تو اگر ایک پہیا جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ڈیفینیٹلی ہم اس گاڑی کو چلانے کے لیے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم ایک پہیے پر ہی گاڑی چلا لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے جو آپ لوگ اس وقت جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو فیملیز دیکھ رہی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ایک دوسرے کو اس طرح سے لیں کہ آپ دونوں جو ہیں وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, اور آپ دونوں کے ساتھ ہی یہ جو گاڑی ہے, زندگی کی گاڑی ہے, یہ چلنی ہے, اور آپ لوگوں کے بچے جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی زندگی کی گاڑی جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچے, تو آپ دونوں کو صحیح طور پر چلنے کی ضرورت ہے, اور آپ دونوں کے اندر یونٹی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, خداوند کی خادمہ کی اس اچھی بات کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. جی میں بھی یہاں پر یہ بات ویور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جیسے پاسٹر جی نے بھی اور سسٹر جی نے بھی اس بات کو بتایا کہ محبت کا ہونا جو ہے یہ بڑا ضروری ہے. اور میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی پاسٹر جی, پولس رسول جب افسس کی کلیسیا کو خط لکھتا ہے تو ان کو یہ بات کہتا ہے, اور مسیح کے خوف میں ایک دوسرے کے تابع ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاندانوں میں لڑائی کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ ایک دوسرے کی تابع داری میں نہیں رہتے, ہے نا. میں یہی آگے میں آپ کی بات میں یہی آگے بتانا چاہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کی تابع داری نہیں کرتے, ایک دوسرے کا جو کہا ہے وہ مانتے نہیں ہیں, برداشت اپنی مرضی کرتے ہیں. جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو پھر خاندان جو ہے نا وہ ٹوٹتے ہیں. تو ناظرین, آپ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری باتیں سن رہے ہیں. خدا کا یہ حکم ہے, میں یہ حکم کہوں گا کہ شوہر کو بیوی کے تابع اور بیوی کو شوہر کے تابع جو ہے وہ رہنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ صرف وہی حکم جتانے والا ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک دوسرے کی تابع داری میں بھی رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ آپ محبت رکھیں گے اور دونوں مل کر دعا بھی کریں گے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کے خاندان میں محبت, یگانگت کا روح جو ہے وہ کام کرے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خاندان جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھے گا, ایک دوسرے کی برداشت کرے گا اور ایک دوسرے کے تابع داری میں رہے گا, تو پھر خاندان کے اندر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے. اور یاد رکھیں کہ خدا طلاق سے سخت بیزار ہے. خدا کی یہ خواہش نہیں ہے. خدا کی یہ خواہش ہے کہ جیسے پاسٹر جی بتا رہے تھے کہ خدا نے آدم کی پسلی میں سے ہی کیوں پسلی نکالی. مقصد میرے نزدیک پاسٹر جی یہ ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ خاندان اکٹھا رہے, ہے نا, ان کی سیپریشن نہ ہو, ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو. اور وہ اسی لیے خدا نے اس کی پسلی میں سے پسلی نکالی تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ بھی سکیں, ٹھیک ہے, اس کے بدن کا حصہ ہو. اور کلام میں یہ لکھا ہے شوہروں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے بدن کی مانند محبت رکھ. سو اس لیے ناظرین, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خاندان کے اندر محبت ہو, ہم مل کر رہیں, ہم اچھی زندگی بسر کریں, تو یہ باتیں جو آج آپ لوگوں نے سنی ہیں آپ ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. اور یقیناً ہم دعا گو بھی ہیں کہ آپ کا گرانہ باعث برکت ٹھہرے. پاسٹر جی یہاں پر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے, ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اولاد کی وجہ سے بھی بڑے پریشان ہیں. اور یہ بات ہمیں دیکھنے کو سوسائٹی میں نظر آتی ہے کہ اکثر اوقات ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے دوسروں کے ساتھ شکوے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حکم میں نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل بچے جو ہیں وہ کیوں نافرمان ہیں؟ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی تھوڑی سی غلطی ہوتی ہے اور کئی دفعہ بچوں کی بھی غلطی ہوتی ہے, اور ان دونوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پر غلطی ہے. کئی دفعہ ہم لک آفٹر تو کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ماں باپ جو ہے وہ اپنے کاموں میں وقت لگاتے ہیں, لیکن خدمت میں وقت لگاتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے, بچوں کو ٹائم نہیں دیتے, اور اس کی وجہ سے زیادہ مسئلے کریٹ ہوتے ہیں. جی پاسٹر جی, آپ ہمارے ویور کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک بابرکت مسیحی خاندان بن سکتے ہیں؟ مسیحی گھرانے کے تعلق سے آج میں اعمال کی کتاب اس کے 16 باب کی 31 آیت کو آپ کے سامنے شیئر کروں گا, جس میں لکھا ہے, انہوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا, تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا.
ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس اور سیلاس نے ایک بڑا اچھا میسیج دیا، جو غیر قوم تھے، جو دروگا تھا قید خانے کا، اسے کہا کہ تو اور تیرا گھرانہ جب تک ایمان نہیں لائیں گے یسوع مسیح پر تب تک تم نجات نہیں پا سکتے۔ تو ہمیں ہمارے گھرانوں کو خداوند پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، اور لفظی ایمان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دل سے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ جس طرح یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر آپ یعقوب کے خط میں کو میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ اگر تو خداوند پر ایمان رکھتا ہے تو خیر اچھا ہی کرتا ہے، لیکن اے نکمے آدمی تو یہ نہیں جانتا کہ ایمان کے بغیر، عمل کے بغیر ایمان بیکار ہے، کسی کام کا نہیں آپ کا ایمان۔ اور جس طرح مردہ ہوتا ہے، مردے کو ہم 10 دن گھر میں رکھیں تو بدبو پھیل جاتی ہے، اگر آپ کے پاس آپ کے اندر مردہ ایمان ہے تو آپ کی زندگی بدبودار ہوگی، دوسروں کے لیے راحت اور خوشی کا باعث نہیں ہوگی بلکہ دوسروں کے لیے پریشانی اور مصیبت کا باعث ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو یسوع مسیح پر پورا ایمان لا کر، دل سے ایمان لا کر، اور اپنے گھرانوں کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھرانے جب تک پورے طور پر خداوند میں نہیں ہوتے تب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارے گھرانے جو ہیں جب تک خداوند میں نہیں ہوتے تب تک ہماری زندگی میں پریشانیاں، مصیبتیں اور اسی طرح سے طلاقیں بھی ہوں گی، بہت سارے ڈسٹربنس ہوگی۔ تو ہمیں خداوند یسوع مسیح پر دل سے ایمان لانا ہے، اور دل سے ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے کردار سے یہ ظاہر کریں کہ ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم مسیح کے پیروکار ہیں اور یسوع کے شاگرد ہیں۔ زبردست۔ ہم خداوند کے خادم کی شکر گزاری کرتے ہیں ان کے اس خوبصورت میسج کے لیے کہ ہمیں اپنے خاندانوں میں مسیح کو ویلکم کرنے کی ضرورت ہے، مسیح کو دعوت دینے کی ضرورت ہے۔ ڈیفینیٹلی ہمارے گھرانوں میں اگر مسیح ہوگا تو کبھی بھی ہمارے گھرانوں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ ہمارے گھرانے جو ہے مسیحی گھرانے کہلائیں گے، بابرکت گھرانے کہلائیں گے، خوشحال گھرانے کہلائیں گے۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے اس خوبصورت میسج کے لیے، اور اسی خوبصورت میسج کے ساتھ ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور میں چاہوں گی کہ پاسٹر ذکیل ان تمام تر دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں تاکہ ان کے گھرانے جو ہیں وہ خوشحال گھرانے بن جائیں اور بابرکت گھرانے بن جائیں۔ آمین آمین۔ آئے ناظرین، ہم سب اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اور جب یہاں پر ہم خادمین موجود ہیں تاکہ آپ کے لیے برکت چاہ سکیں، آپ کے لیے دعا کر سکیں، آسمانی باپ آپ کے بیٹے یسوع کے نام میں اور روح القدس کے وسیلہ سے ہم خادمین مل کر خدا ہم تمام دیکھنے اور سننے والے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتے ہیں، اور اے باپ آپ کے بیٹے یسوع کا جلال ان گھرانوں کے اندر چاہتے ہیں۔ ہم تیرے خادم، تیرے لوگ ہوتے ہوئے مل کر خدا باپ منت کرتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر محبت، یگانگت اور صلح کا روح کام کرے، اور اسی طرح سے ہر طرح کی نفرت، بے دلی، لڑائی جھگڑے کی بدروہیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے گھرانوں سے دور رہیں، اور اے خدا یہ گھرانے تجھ میں محفوظ رہیں، یہ گھرانے تجھ میں شاداب رہیں، اور یہ گھرانے مل کر خدا تیری پرستش کریں تاکہ سچ میں یہ مسیحی گھرانے بن جائیں، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اور مسیحی ان زندگیوں کے اندر، ان خاندانوں کے اندر راج کرے۔ اور جب یہ مسیحی مسیح کو قبول کریں گے تو پھر خدا تیرا جلال ان گھرانوں کے اندر ظاہر ہوگا، ان کی نسل بابرکت ہوگی۔ اور اے باپ ہم چاہتے ہیں تیرے خادم مل کر کہ یہ لوگ تجھ میں بڑھیں اور تجھ میں اپنی اپنی زندگی گزاریں، اور اپنے بدنوں سے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، لاچار ہے، غم زدہ ہے، تو یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کی بیماریاں گھرانوں میں سے جاتی رہیں، خاندانوں میں محبت کا روح کام کرے، اور یسوع کے نام سے یہ بدن بحال ہو، آزاد ہوں یسوع کے نام میں، اور خداوند آپ کے نام کو ان کے وسیلہ سے عزت اور جلال ملے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین آمین۔ جی ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے، اور میرا ایمان ہے کہ خدا کے خادم اور خادمہ کی گواہی کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے۔ ہم آپ سے دوبارہ پھر ملیں گے ایک نئی ایپیسوڈ میں نئے گیسٹ کے ساتھ۔ تب تک دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔